ان کے ساتھیوں نے، اللہ نے، ربانیین نے اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کیا۔ جہاد اور قتال اللہ کے راستے میں ہو، ضروری نہیں کہ اہل ایمان کو ہمیشہ کامیابی اور کامیابی ملے، اس لیے کہ دنیا یہ آزمائش کی ابتلا کی جگہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ ان کے ساتھیوں نے اللہ کے راستے میں قتال کیا، اور پھر اللہ کے راستے میں ان کو جو تکالیف پہنچی، جو نقصانات اٹھانے پڑے، اللہ کے راستے میں جو دشواریاں، پریشانیاں، تکالیف اور سخت پہنچے، اس کی وجہ سے ان کے اندر فخر نہیں پیدا ہوا، ان کے اندر فخر نہیں پیدا ہوا، کسی قسم کی کمزوری اور بزدلی نہیں پیدا ہوئی، اور نہ تو انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ تو وہ اللہ کے دشمنوں کے سامنے جھکے، اپنے دشمنوں کے سامنے وہ نہیں جھکے، باوجود انہیں اللہ کے راستے میں پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ یہ انبیاء اور ان کے پیروکاروں کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اہل ایمان ہیں تو کہا کہ اہل ایمان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس طرح دنیاوی تکالیف اور مصیبتیں آ جائیں تو پھر ہمارے دلوں کے اندر بزدلی اور کمزوری اور وہن نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ احد کے اندر، جنگ احد کے بعد اور اس کے تعلق سے جہاں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی جس جنگ کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ، اور یہ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 70 قریب زخمی ہوئے تھے یہ جنگ کے اندر، تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہی حکم دیا تھا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ تم لا تَهِنُوا، تم وہن مت دکھاؤ، تم اپنے اندر بزدلی اور کمزوری مت دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم مت کرو۔ تم کو یہ نقصانات ہوئے، یہ تکالیف پہنچی تو غم نہ کرو، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ہی برتر اور اعلیٰ رہو گے، لیکن شرط ہے کہ تم مومن رہو۔ تو اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر برتری کے لیے باوجود اطلاع اور آزمائش کو انجام کا اور نتیجہ یہ اہل ایمان کے حق میں ہوتا ہے اگر ان کے دلوں کے اندر وہن نہ پیدا ہو۔ وہن پہلا وہن کیا چیز ہے، جس کی تفسیر اور مثال ایک دوسری حدیث سے ہمیں ملتی ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الرقبۃ فی القصۃ، کہ انقریب یعنی ایسا آئے گا، زمانہ آئے گا کہ تمہارے اوپر یہ دنیا کی قومیں اسی طرح تمہارے اوپر جھگڑنے کے لیے، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کو چھیننے کے لیے تمہارے دل پر کیا ہے، ان کے آپس میں ان کا اتحاد ہوگا، ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ جس طریقے سے یہ بڑے پیارے پر آنے والے آسانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور بغیر پریشانی کے کھانا کھا لیتے ہیں، یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الرقبۃ، یعنی تمہارے دشمن دنیا کی دیگر قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا امین قلت یا رسول اللہ، کیا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول اس وقت ایسا ہوگا جب ہم اہل ایمان کی تعداد کم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، وانتم یومئذ کثیر، کہ تمہاری تعداد اس وقت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد اس وقت زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ قلت کی وجہ سے دنیا کی قومیں تمہارے اوپر نہیں ٹوٹ پڑے گی، تم کثرت کے اندر ہوگے، ورنہ
اور کیا کثرت کے باوجود یہ دشمنوں کے دلوں کے اندر جو اہل ایمان کا روح ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے گا. یہ دشمنان اسلام اہل اسلام سے اہل ایمان سے ڈریں گے نہیں. ان کے دلوں کے اندر جو خوف یہ تھا اور تاریخ اسلام کاغذ کے دیکھیے ابتدائی اسلام سے لے کر کے جب تک مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے دین پر قائم تھے, اسلام اور ایمان کے اوپر قائم تھے, تو دنیا کی قومیں جن کا نام سن کر کے سرابی تھی, لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی, یہ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روح ختم ہو جائے گا اور فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا, وہن پیدا ہو جائے گا. سارے کام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا چیز ہے؟ وہی وہن جو پچھلے انبیاء کی جماعتوں کے اندر پیدا نہیں ہوا اور اسی طریقے سے غزوہ احد کے اندر شکست اور ناکامی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اہل ایمان کو ترغیب اور نصیحت کی تھی کہ ولا تہنوا کہ تمہارے دلوں کے اندر غم نہیں پیدا ہونا چاہیے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تفسیر اور توضیح فرماتے ہیں. جب صحابہ کرام نے کیا کہ اللہ کے رسول بن گیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیۃ الموت, حب الدنیا وکراہیۃ الموت کہ دنیا کی محبت اور موت کی یہ کراہیت تمہارے دلوں کے اندر داخل ہو جائے گی. ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ہمارا عمل اس دنیا کے اندر آخرت کے لیے ہوگا نہیں. جب ہمارا عمل اس دنیا کے اندر آخرت کے لیے نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگا, تو ہمیں موت سے ڈر لگے گا, ہم موت سے ڈر لگے گا, خوف ہوگا اور ہمارے دلوں کے اندر یہ دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور جب دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور ہر چیز دنیا ترقی کے لیے ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے یہ ہمارے دلوں کے اندر یہ وہن پیدا ہو جائے گا اور ایسی صورت میں ہم اس دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا بھی شکار ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمیں ناکامی اور نامرادی ہمیں ہمارا مقدر رہے گی, ہمیں حاصل ہوگی. یہ دنیا اور آخرت دونوں طرح ہمیں رسوائی اور ذلت پانی پڑے گی اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ وہن پیدا ہو گیا ہو. یہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر یہ صاف فرمایا ہے کہ ماں دیوانے جانے اسلا الى افضل لیکن ایمانے پھر حب الجاه والشرف او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا حضرت سبحان اللہ تعالیٰ کی تربیت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو مثال دے کر بیان فرمایا کہ اگر یہ بکریوں کے اور یہ کیا ہے بھیڑوں کے ریوڑ میں اگر کیا ہے وہ ان کی بھیڑیا جو کیا ہے خونخوار جانور ہے بکریوں کا شکار کرتا ہے, تاکہ اگر یہ دو خونخوار بھیڑیوں کو یہ کیا ہے بکریوں کے ریوڑ میں بھیج دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ساری بکریاں اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ کہ جن بکریوں کے مالک نے اپنی بکریوں کی یہ کیا ہے نگہبانی نہیں کی اور ان کی چرواہی نہیں کی اور تو بھیڑیا کیا کرے گا؟ ساری بکریوں کو یہ چیر پھاڑ کر کے کھا جائے گا. تو ایسے ہی کہا کہ اگر کسی قوم کے اندر رعایت نہ ہو, قوم کے اندر یہ امت کے اندر نگہبانی نہ ہو, ان کا کوئی امیر اور اگر ان کی یہ کیا ہے رہبانی کرنے والا نہ ہو اور پھر کیا ہے اور ان کے اندر کیا ہے یہ کیا ہے بالکل جاؤ شرف اور ایسی قوم کے اندر جاؤ منزلت جاؤ منصب کی محبت پیدا ہو جائے اور اسی طریقے سے مال و دولت کے اصول کی حرص پیدا ہو جائے تو اس طریقے سے یہ کیا ہے یہ بھیڑیے یہ کیا ہے بکریوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ اور اس سے کہیں جلد ایک مسلمان کے دین کو یہ دو چیزیں تباہ و برباد کر دیتی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ بھول جائے شرف اور یہ بڑا تو بھول مال ہے کہ
जाओ शरफ की, ये मोहब्बत चाहत और इसी तरह से माल की चाहत, और जब यही चीज ये पैदा हो जाती है एक मुसलमान के अंदर, चाहे वो दावा करे कि उसके अंदर ईमान है, उसके अंदर इस्लाम है, ये वह पैदा हो जाना है, ये जाओ मनसब की मोहब्बत और इसी तरीके से माल दौलत की हिर्स, तो फिर दिलों के अंदर ये कमजोरी उतरी पैदा हो जाती है। हम दीन के लिए आखिरत के लिए कोई काम नहीं कर सकते, हमारा दीन का काम हो जाता है, और फिर ये हुक्म शरफ के लिए एक इंसान वो सब कुछ पैदा होता है जो दीन के खिलाफ हो, झूठ बोलेगा, गीबत करेगा, रियाकारी करेगा, मक्कारी करेगा, साजिश करेगा, फरेब देगा, धोखा देगा, ये सब कुछ करने के लिए क्या, इसलिए कि उसका दीन क्या है, भेड़िए और बकरियों से ज्यादा बर्बाद हो जाता है, इन पर भेड़ियों को छोड़ दिया जाए, दीन रहेगा ही नहीं, तो फिर क्या है, जाओ शरफ को हासिल करने के लिए, माल दौलत को हासिल करने के लिए, ये दीन के नाम सारी काम काम और सारी बातें एक मुसलमान और ये ईमान का दावेदार ये करेगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल दे करके ये बात ध्यान फरमाई है। अगर आज हम अपने मुआशरे का जायजा लें, अगर अपने माहौल का और इर्दों के जायजा लें, तो यही हमारी तस्वीर बनती है कि हम आज रोना होते हैं कि हम मुसलमानों के ऊपर क्या है, ये जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर ये मुश्किलात आ रही हैं, हमारे ऊपर ये मसाइल के पहाड़ टूट रहे हैं, हमारी हमको इस तरीके से ये जलील और उसका किया जा रहा है, तो ये वजह वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अहादीस मुबारका के अंदर ये वजाहत की फरमाई है। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये उम्मत मुस्लिमा को आगाह किया कि तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी ऐसी जरूरत नहीं बननी चाहिए कि तुम्हारे दिलों के अंदर वह पैदा हो जाए तो दुनिया की सारी कौमें ये टूट पड़े और ये फिर जाए, ये उनको अपना अंदर निवाला डाले, तब उनका बना ले। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने अंदर ये ईमान का जायजा लें, अपने दीन का जायजा लें कि हम कहाँ तक ये दीन पर कायम हैं, हम दीन पर कायम हैं। और यही इतनी ईमानदारी रहमतुल्लाह ने हुक्मुल माल की तफसीर करते हुए, इस हदीस की तफसीर करते हुए बयान फरमाया है कि ये उस दुनिया का खुलासा है। इसलिए कि एक शख्स जिसके अंदर जाओ मनसब की चाहत होती है तो वो चाहता है कि लोगों के ये जाने भी मेरे तरफ माइल हो, सारे लोग मेरी मुट्ठी और परवार बनाए, सारे लोग मेरे दरबार कर जाएं और फिर मैं जिस तरह चाहूँ उन पर कंट्रोल करूँ। और माल को हासिल करके ही इंसान की यही ख्वाहिश और चाहत होती है कि वो किस तरीके से ये दुनिया अपनी शहवात को पूरा करे, उसके बाद ऐशो आराम के ऐशो आइश के सारे सालों सामान हो। तो इस तरीके से ये उसके दिल के अंदर अमन पैदा होता है और निफाक भी पैदा होता है। एक दूसरी हदीस के अंदर यही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि ये दोनों चीजों की मोहब्बत ये इंसान के दिल के अंदर निफाक और मुनाफिकत पैदा करती है। जिस तरीके से ये पानी क्या है, ये सबसे पुकारता है, इसी तरीके से ये जाओ मनसब और माल की मोहब्बत ये पूरी बिल्कुल एक मोमिन के दिल के अंदर ये ये दोनों चीजें एक मोमिन के दिल के अंदर निफाक पैदा करती है। जिस तरीके से जमीन की सिंचाई की जाए तो पौधे उगते हैं, तो इस तरीके से मुनाफिकत होती है, हर तरह की मुनाफिकत होती है, चाहे वो दीनी मुनाफिकत हो, चाहे सियासी और मुआशरती मुनाफिकत हो। इस तरीके से एक सियासी मनफा और सियासी ये दाव मनसब को हासिल करने के लिए एक लीडर इस तरीके से झूठ और फरेब का मुजाहरा करता है, इस तरीके से मक्कारी और अन्याय करता है। आज वो सब सारी चीजें हमारी आंखों से ये सामने है, हमारी आंखों के सामने है। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल जाए बसरत मकान ये दोनों चीजें एक इंसान के दीन को बर्बाद कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। आप गौर करें इस बात पर कि ये
ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے کس چیز نے نکالا؟ کیا ان کو یہ پیڑ یا کسی اور چیز یہ چاہت نہیں، یہ انہوں نے درخت کھایا، درخت جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کھانے سے، تو آدم اور حوا نے جو یہ جنت کے اندر درخت کو کھایا، اللہ نے ان کی نافرمانی کی، معصیت پر یہ کیا ہے، کس چیز نے ان کو آمادہ کیا؟ آپ لوگ ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ شیطان نے جو آدم اور حوا کو یہ دھوکہ دیا، دھوکہ دیا کہ وما انا بما انزل الله من هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الظالمين، کہا کہ دیکھو اس درخت کو کھانے سے شیطان نے بچایا، وہ کھا لیا آدم اور حوا کو، کہا کہ اس درخت کو کھانے سے اسی لیے منع کیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مرتبہ بلند ہو جائے، تکونا ملکین، کہ تم دونوں فرشتوں کے رخصت میں شامل ہو جاؤ، تمہارے اندر ملکوتیت پیدا ہو جائے، یہ انسانیت سے بڑھ کر کے رضا ملکوتیت، یہ تکونا ملکین، یہ تم بات تم دونوں جائے ملک اور فرشتے بن جاؤ، اور تکونا من الظالمین، یا تم کو یہ ہمیشہ اور دوام ہو کہ تم ہمیشہ زندہ ہو۔ تو یہی چیز تھی وہ جائے شرف کی جو آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی پر آمادہ کیا شیطان کے وعدے اور دھوکے سے۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر آیات اور اسی طریقے سے احادیث نبویہ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں اور ہمارے سامنے ہم کو متنبہ کرتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ دنیا کے اندر کیا ہے شروع کرنا ہے اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنا ہے تو ہم اپنے دین کی طرف بڑھیں، دین کی طرف ترقی کر کے احکام دین اور احکام شریعت کی پابندی کر کے ہی ہم دنیا کے اندر سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا آیاتم الدینہ، کہ جب چاہے تمہارے اندر بیع دینا، یعنی یہ مال کو ادھار فروخت کر کے پھر اس کو اس سے زیادہ نقدی میں لینا، یہ بیع دینا، کہا کہ جب تمہارے درمیان یہ بیع دینا کا رواج ہو جائے گا، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گائے کی جو کو پکڑ لو گے، وَتُحِبُّونَ الزَّرْعَ، یعنی کھیتی باڑی اور دنیا کے مال دولت کو حاصل کرنے میں لگ جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم اللہ کے راستے میں محنت اور کوشش کو ترک کر دو گے، تو صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ ایسی ذلت و رسوائی مسلط کرے گا کہ پھر تم اس سے باہر نہیں کر سکتے، حتیٰ ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین پر واپس آ جاؤ، اپنے دین کی طرف پلٹ جاؤ۔ تو اگر آج ہم بھی یہ دنیا کے اندر مسائل و مشکلات سے چھٹکارا چاہتے ہیں، یہ دشمنوں کا پسند اپنے اوپر ختم کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے اندر یہ کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے دین کی طرف پلٹنا ہوگا، کتاب و سنت کی طرف پلٹنا ہوگا، اپنی چاہت اور اپنی عقل کے مطابق دین کو نہیں کرنا ہوگا، دین وہی اختیار کرنا ہوگا جو کتاب و سنت کے اندر، کتاب اللہ کے اندر، قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، نہیں کہ وہ دین جو ہمارا نفس چاہتا ہے یا تمہاری عقل چاہتی ہے، یہ اس کی وقت ہوگا جب ہم دین کی طرف بڑھتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دین دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے وحی کو دور کروائے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر یہ ایمان کو اور پختہ اور مضبوط کرے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر اسلام کے اوپر آتما اور ایمان کے اوپر اپنے قولی بارہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللهم لك الملك
طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلاله وإننا معا أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وارزقنا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا عنهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وهو